أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. تلك آیات الکتاب الحکیم. ہدی ورحمۃ للمحسنین. یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. سورۃ لقمان مکیہ سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے. اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوعات ہیں، اور سورت کا نام اسی سورت کے دوسرے رکوع سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ کے ایک ولی اور نیک انسان، حکیم اور دانا آدمی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتوں کا ذکر ہے، تو انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. فرمایا کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا صحیح معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو کتاب حکیم ہے. حکیم کا ایک معنی تو ہے حکمت اور دانائی والی کتاب، اور دوسرا معنی ہے محکم کتاب، مضبوط کتاب. یعنی اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب حکمت و دانائی پہ مبنی ہے، اور اس میں کوئی ایک بات بھی معیار سے گری ہوئی نہیں، کوئی ایک بھی فضول بات نہیں، کوئی ایک بھی بلا ضرورت بات نہیں. اور اس میں جتنے بھی باتیں ہیں وہ انسان کی رہنمائی اور اس کی نجات کے لیے ہیں. اور محکم کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات میں آپس میں کوئی تناقض نہیں، کوئی تضاد نہیں، بلکہ یہ ایک مضبوط کتاب ہے. اس میں جس چیز کو حلال کہا گیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کہا گیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے. اور اس میں جو بھی خبر دی گئی ہے وہ یقیناً حق ہے اور واقع ہونے والی ہے. اگر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں اور فلاں کام کر کے قومیں ذلیل ہوتی ہیں تو یقیناً ان کاموں سے وہ ذلیل ہوں گی، اور اگر یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں اور فلاں کام کر کے قومیں عروج پاتی ہیں اور انسان اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے، تو یقیناً یہ بات اسی طرح واقع ہوگی. اس میں کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت الدلالہ اور ایک ہدایت التوفیق. ہدایت الدلالہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا کہ بھائی وہ راستہ ہے، اس پر چلتے جاؤ تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اور ہدایت التوفیق یہ ہے کہ باقاعدہ مسافر کو ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دینا. اور فرمایا کہ منزل پر وہی لوگ پہنچتے ہیں جو راہبر کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. جو مسافر رہنما اور راہبر کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. تو فرمایا نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور وہ نیکی کرنے والے محسنین کون لوگ ہیں، یہ اگلی آیت میں اللہ پاک نے
بیان فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو ہزار دفعہ مسلمان کہتا رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کافر اور مشرک ہے۔ ایک قدم ادھر ہو تو مومن اور ایک قدم ادھر ہو تو کافر۔ اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو 5 وقت اس کے مقرر اوقات میں اول وقت مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کیا جائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، فرمایا نماز قائم کرو، اور نماز اس وقت تک قائم ہوتی نہیں جب تک آدمی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا نہ کرے۔ عورتوں کے لیے رخصت ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنے مال کی زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے بہت دشوار ہوتی ہے جن کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو آدمی کروڑوں کا اربوں کا مالک ہے، اس کو پوری زکوٰۃ دیتے وقت ایک دفعہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنا مال اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ جو اس میں غریبوں کا حق ہے وہ پوری دیانتداری سے حساب کر کے اس کو ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں 2 ہی ٹھکانے، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ اگر آدمی جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور اس لیے فرمایا کہ کوشش کرو، محنت کرو، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت اپنی کو سنوارو۔ فرمایا یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ باقی ساری دنیا ناکام ہے۔ جو لوگ ان 3 چیزوں سے گریز کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں وہ سب ناکام ہیں، چاہے وہ دنیا میں کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر لیں مگر وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے کچھ جانے بغیر گمراہ کر دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس دین کو مذاق بنا لے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
لہو الحدیث کا مطلب ہے ہر ایسی چیز جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کو قرآن سے دور کر کے اور فضول کاموں کی طرف مائل کرے۔ اس میں یہ جھوٹ، چغلی، غیبت، ایک دوسرے پر الزام تراشی، یہ جتنے سیاسی ویلاگز آج کل آپ دیکھتے ہیں، ان میں زیادہ تر حصہ دوسروں پر گالی گلوچ اور دوسروں کی غیبت اور دوسروں کے عیوب بیان کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ اور ہم کچھ اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں سیاسی تبصرے سنتے سنتے اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گانا بجانا اور گانے کے آلات۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ قریش کا ایک مشرک تھا۔ اس نے ٹھان لی کہ میں نے ہر فورم پر دین اسلام کی مخالفت کرنی ہے، تو یہ تجارت کے لیے فارس کے ملک جاتا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے خرید کر لے آتا اور لوگوں سے کہتا کہ لوگوں، محمد تمہیں آگ و سرود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں رستم و اسفندیار کے قصے سناؤں۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا اور کچھ لوگ اس کی طرف آ جاتے۔ لہو کا معنی ہے غفلت، جیسے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کرنے پائیں، اس بات کا خیال رکھو۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو اور ریشم کو اور شراب کو اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھیں گے، اور ناچنے والی عورتیں اور گانے والی عورتیں یہ ان سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے خیر ہے جی، یہ تو روح کی غذا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا یہ لوگ ایک پہاڑ کے نزدیک اپنا ڈیرا لگائیں گے اور ان کے چرواہے بکریاں چرا کر شام کو اپنے ڈیرے پر واپس آئیں گے۔ ایک فقیر ان کے پاس آئے گا، وہ کہے گا اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دو، تو یہ کہیں گے کل آنا۔ جب وہ کل آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے وہ پہاڑ ان پر گر چکا ہوگا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو جتنی بھی داستانیں ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، قصے ہیں، یہ سب کے سب لہو الحدیث میں شامل ہیں، اور خصوصاً جو مزاحیہ پروگرام ہیں یہ تو بہت ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے اور قرآن مجید سے دور کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں سے موبائل خرید کر، اپنے پیسوں سے انٹرنیٹ کا بل ادا کر کے ایسی چیزیں اس میں سے نہ سنیں اور نہ دیکھیں جو لہو الحدیث میں شامل ہیں اور جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ بلکہ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اس میں اہل علم کے بڑے زبردست بیانات جو آپ کی دینی رہنمائی کریں گے وہ سنیں، اور کوئی مفید باتیں سنیں۔ اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں ضائع کرنا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نافرمانوں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ذلیل کرنے والا ہوگا، اور خطا کار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا
اور جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے واللہ مستکبرن وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے کأن لم یسمعھا گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے فبشرہ بعذاب علیم تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ کی آیتیں سن کر کہنا چھڈو جی ان مولویوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے، یہ آیتیں اور حدیثیں ان کو سننے سے کیا حاصل، کوئی چار پیسے کماؤ۔ اور انہوں نے ایک نیا کام یہ شروع کیا اس زمانے میں کہ مولوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مولوی کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ وہ اللہ کی آیات سناتا ہے اور پیارے پیغمبر کی احادیث سناتا ہے۔ تو مولوی کو اور علماء کو برا کہنا یہ دراصل منافقت کی نشانی ہے۔ اور آج کل ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور شیطان کے جتنے بھی کارندے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں یہ ایک عام رواج پیدا کر دیا ہے کہ مولوی کو برا کہو، عالم کو برا کہو اور اس طرح اپنے دل کی بڑاس نکالو۔ حالانکہ علماء کو برا کہنا دراصل یہ اللہ کی آیات سے تکبر اور ان سے نفرت کا اظہار ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی آیات سننے سے تکبر کرے گا اس کو اللہ پاک ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا اور بہت ہی تکلیف دہ عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ترجمہ اقبال۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک حکمت والی کتاب کی، ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی لوگ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر کچھ جانے ہوئے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے مذاق بنا لے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، واللہ مستکبرن، تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔